بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، الفت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے، مجلس میں ہو یا کہیں پر بھی آپ خود پڑھیں یا سنیں تو درود پاک ضرور پڑھیں. درود پاک آپ جتنا پڑھیں گے محدث نظام فرماتے ہیں اتنی ہی محبت حضور پاک سے آپ کی ہوتی رہے گی. حضور سے قرب آپ کو نصیب ہوتی رہے گی جتنا آپ درود پاک پڑھیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ محدث نظام نے یہاں تک فرمایا کہ جب انسان حضور پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا نام لے کر حضور تک فرشتے اس درود کو پہنچاتے ہیں. آپ کا نام حضور تک جا رہا ہے، آپ کا نام لے کر فرشتے پہنچا رہے ہیں. ایک پورا عملہ ہے فرشتوں کا درود پاک پہنچانے کے لیے حضور تک. تو کیوں اس چیز سے ہم پیچھے رہیں؟ خوب کثرت سے درود پاک پڑھا کریں اور جب بھی حضور کا نام لیں ایک مرتبہ مجلس میں ضرور درود پاک پڑھ لیں. محدث نظام نے فرمایا کہ مجلس میں ایک مرتبہ درود پاک کا پڑھنا اگر نام حضور کا آ جائے واجب ہے. ہر بار پڑھنا مستحب، لیکن ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا جب حضور کا نام نامی اس میں گرا دیا جائے تو پھر واجب ہو جاتا ہے. اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ باز پرس کریں گے، پوچھ گچھ کریں گے کیونکہ واجب آپ سے چھوٹ گئی. تو میں آج آپ حضرات کی خدمت میں وہ عنوان جسے میں نے پچھلے جمعے میں چنا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری انسانیت کے نام پیغام. یہ عنوان
اس لیے چنا کیونکہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کل جہاں ہے، پوری جہان کے محبوب ہیں حضور علیہ السلام۔ آپ انسانوں کے بھی محبوب ہیں، نباتات کے بھی محبوب ہیں، جمادات کے بھی محبوب ہیں، جن و انس کے محبوب ہیں، کیونکہ آپ محبوب کل جہاں ہیں۔ آپ ہی کی وجہ سے ساری دنیا کا یہ نظام اللہ نے بنایا ہے، اور ساری دنیا کا یہ نظام آپ ہی کی رحمت اور برکت اور آپ کے صدقے میں اللہ نے اس ساری دنیا کا نظام بھی بنایا۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ وقت ایسا تھا کہ تاریکیاں چھٹ رہی تھی اور روشنی ظاہر ہو رہی تھی۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو تاریکیاں اور اندھیریاں چھٹ رہی تھی اور نور ظاہر ہو رہا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اب جب حضور آ گئے ہیں تو پھر اب دنیا سے ساری ظلمتیں اور تاریکیاں ختم ہو جائیں گی اور روشنیاں آ جائیں گی، اس لیے کہ آفتاب نبوت دنیا میں تشریف لا چکی ہے۔ آپ نے بے شمار واقعات بھی سنے ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی ہے، کیسے کیسے عجیب واقعات دنیا میں دیکھے۔ حاضرین گرامی، اگر ہم اللہ کے یہاں محبوب بننا چاہتے ہیں، اگر ہم آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حضور کی نظر میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو پھر حضور کی زندگی اپنائے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چاہے دنیا کے سارے لوگ آپ کو اچھے کہیں، آپ کو فلاں فلاں القاب سے نوازیں، ساری دنیا کے لوگ آپ کو اچھے کہیں، لیکن اگر حضور کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں اگر ہم کامیاب نہیں ہیں تو پھر بیکار ہے دنیا کے لوگوں میں، دنیا کی نظروں میں کامیاب۔ اگر کامیابی اور کامیابی ہم چاہتے ہیں تو پھر حضور کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہوگا، حضور سے وہی سچی عشق اور محبت کرنی ہوگی جو صحابہ نے کر کے دنیا کو لکھا ہے۔ حضور کی یہی وہ جماعت جسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہا جاتا ہے، یہی سچے عاشقین تھے، اور انہوں نے بتایا کہ دیکھو سچا عشق اسے کہتے ہیں، حضور سے سچی محبت اسے کہتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو تو پھر ہماری طرح حضور سے محبت کرو، قول اور افعال میں، حرکات اور سکنات میں، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر کام میں حضور کی مبارک طریقے کو اپنا لو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ کیا عشق تھا صحابہ کو، کیا محبتیں تھی صحابیات کو، جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور سے سچی محبت کرتے تھے، وہیں پر صحابیات رضی اللہ عنہم بھی محبتیں کرتی تھی۔ اگر عاشق رسول اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق کو دیکھنا ہے، جسے امام کہا جاتا ہے عاشقوں کا، وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ عاشقوں کا امام ہے، کیسی محبت حضور سے کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ حضور نے مجمع میں کہا کہ مجھے دنیا کی 3 چیزیں محبوب ہیں، مجھے دنیا کی 3 چیزیں محبوب ہیں۔ صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے کہ حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ
صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی وہ کون سی 3 چیزیں ہیں آپ اظہار کریں؟ حضور نے فرمایا مجھے دنیا سے جو 3 چیزیں محبوب ہیں ان میں سے ایک چیز خوشبو ہے، ان میں سے ایک چیز خوشبو ہے۔ خوشبو کو حضور علیہ السلام نے پسند کیا ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں خوشبو سے کیوں چڑے؟ تم خوشبو کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ حضرات علماء کرام نے فرمایا جب کسی چند لوگوں کی مجلس میں جاؤ تو مستحب عمل ہے خوشبو لگا کر جانا، مستحب عمل ہے خوشبو لگا کر جانا۔ چند لوگوں کی محفل ہے، مجلس ہے، آپ خوشبو لگا کر جائیں تاکہ خوشبو کے ذریعے سے آپ وہاں کے ماحول کو معطر کر سکیں، وہاں پر بیٹھنے والے خوش ہو جائیں، وہاں کے فرشتے خوش ہو جائیں۔ تو پہلی چیز خوشبو ہے جس سے حضور کو بے انتہا محبت تھی۔ اس سے ہمیں سبق ملا کہ ہم ہر وقت ایک خوشبو کی شیشی جیب میں ضرور رکھیں۔ آپ جب مسجد میں آئے کم از کم اتنا خیال کر لیں کہ میں نورانی محفل میں جا رہا ہوں جہاں پر فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اچھے جنات عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ میں اگر خوشبو لگا کر جاؤں گا تو یہ نورانی مجلس میں جب میں پہنچوں گا اس مخلوق کو میرے ذریعے سے کوئی فائدہ پہنچے گا۔ یہ آپ آج سے عہد کریں کہ خوشبو کا استعمال ضرور کیا کریں۔ دوسری چیز حضور نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی جو دوسری چیز سب سے زیادہ محبوب ہے وہ نیک صالح عورت محبوب ہے۔ نیک صالح عورت بہت محبوب ہے۔ نیک صالح عورت کو اپنی زندگی کے پارٹنر کے لیے چنیں۔ نیک بیوی کو چنیں، دولت پر نظر نہ رکھیں، آپ نیک بیوی کو اپنے گھر میں لے کے آئیں۔ اس نیک بیوی کے ذریعے سے آپ کی جو نسلیں بڑھیں گی انشاءاللہ اس نیک بیوی کے ذریعے سے بہترین نسلیں آپ کے لیے وجود میں آئیں گی۔ آج دنیا کی نسلوں میں دولت بہت محبوب ہے۔ آپ صرف دولت کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ نیک بیوی کو بھی دیکھیں۔ اگر آپ نیک بیوی کو لے آئیں گے اس نیک بیوی کے تحفے اور اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سب چیزیں آپ کو عطا فرمائیں۔ دولت بھی مفت میں آپ کو مل جائے گی اور عزت بھی آپ کو مفت میں ملے گی۔ تو یہ دوسری چیز۔ اور تیسری چیز حضور نے فرمایا مجھے دنیا کی جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے وہ تیسری چیز نماز ہے۔ وہ تیسری چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ اس نماز کے ذریعے سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ آج مسلمان نمازوں سے دور ہے۔ جس چیز کو حضور اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بتا رہے ہیں اس ٹھنڈک کو ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا میں اور آپ زیادہ عقل مند ہیں یا حضور کی ذات مبارکہ زیادہ عقل مند ہے؟ اور بھی چیز تو بہت ساری تھی، حضور نے کیوں ان کو پسند نہیں کیا؟ اس نماز کو جسے آنکھوں کی ٹھنڈک بتا رہے ہیں اس کو کیوں پسند کیا؟ کچھ نہ کچھ تو ہے اس کے اندر۔ اسی لیے مسلمانوں نمازوں سے محبت کرو اور نمازیں پڑھنا اپنی عادت کے اندر داخل کر لو۔ جس طریقے سے کھانا ضروری ہے، کھانا کے بغیر آپ کا پیٹ بھرا نہیں رہتا ہے، اسی طریقے سے نماز کے بغیر آپ کو چین اور سکون نہیں ملے گی۔ آپ یہ دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ میں کھانا پیٹ بھر کر کھا لوں، اچھا کھا لوں، مجھے سکون نہیں ملے گا، مجھے نماز سے سکون ملے گی۔ لہذا نماز کی عادت اپنے آپ پر ڈالو۔ آپ کو دیکھ کر آپ کے گھر والے عادت ڈالیں گے، آپ کے بچے عادت ڈالیں گے۔ یہ تینوں چیزیں سن کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تڑپ اٹھے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فرما رہے ہیں کہ 3 چیزیں دنیا کی
اللہ کے رسول سنے مجھے بھی 3 چیزیں دنیا کی محبوب، اسے کہتے ہیں عشق، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں۔ کہا کہ مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں۔ حضور نے پوچھا وہ 3 چیزیں کیا محبوب ہے اے میرے یار خان؟ انہوں نے کہا کہ پہلی چیز یہ ہے میرا دل کرتا ہے کہ آپ کو دیکھتا رہوں، میرا دل کرتا ہے کہ آپ کے چہرے پر بس نظر ڈالتا رہوں، یہ میرا دل کہتا ہے، یہ میری خواہش ہے۔ اسے کہتے ہیں سچے عاشق۔ کیا محبت تھی صدیق اکبر کو حضور سے، تو فرمایا پہلی چیز میری یہ ہے کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کی دیدار کرتا ہوں، اور دوسری چیز یہ ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے لیے مال لٹاتا رہوں، اپنے مال کے ذریعے سے آپ کی خدمت کرتا رہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی میرے پاس ہے سب آپ پر لٹا دوں۔ ایسے ہی کر کے بھی دکھا۔ حضور نے ایک موقع پر فرمایا میں نے ہر انسان کی امانت ان تک پہنچا، جو کچھ لوگوں نے مجھے دیا میں نے ان کو ان کا حق دے دیا، لیکن ایک شخص ہے کہ میں نے اپنا پورا حق ان کو نہیں دے سکا، کل قیامت کے دن اللہ سے لے کر صدیق اکبر کو دوں گا۔ یہ دوسری چیز ہے جسے صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پر پورا مال لٹاؤں، آپ جو کہیں سب کچھ کرنے کے لیے تیار۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں، آپ کی زندگی میں میری اولاد بھی آ جائے، آپ کی خدمت کے لیے میری اولاد بھی قربان ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ میری لخت جگر بیٹی صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کی نگاہ میں رہے، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے یہ تینوں چیزیں مجھے عطا کر دی۔ آپ صدیق اکبر کی زندگی جان بھی قربان کر دیے حضور کے لیے، مال بھی قربان کر دیے حضور کے لیے، اور اپنی اولاد کو بھی اللہ کی نبی کی خدمت میں صرف کرنا۔ کس موقع پر صدیق اکبر نے حضور کی خدمت کی، ہر موقع پر خدمت کی، اور ایک مرتبہ کو رو رو کر دعا کرنا ہے۔ ایک صحابی پیچھے سے آئے اور آ کر دیکھا کہ صدیق اکبر کی حالت بہت بری ہے، رو رو کر پریشان ہو جا رہے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ رو رہے، اپنے سر کو سجدے میں ٹکا کر خوب رو رہے ہیں۔ تو حضور سے جا کر اطلاع دی گئی حضور کو کہ صدیق اکبر رو رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیوں آپ اتنا رو رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے دل میں کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ جب میں حضور کو مال دینا چاہتا ہوں اور دیتا ہوں تو دینے کی حالت جو ہے یہ ہوتی ہے کہ جب میں دیتا ہوں تو ہاتھ میرا اوپر ہوتا ہے اور لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی دیکھتا ہے جب کوئی دینے والا دیتا ہے تو اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ تو میں یہ سوچتا رہتا ہوں، میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم عظیم المرتبہ شخص ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرا ہاتھ اوپر ہو اور حضور کا ہاتھ نیچے ہو۔ لینے کے ٹائم میں اللہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ یا اللہ آپ میرے لیے یہ کیجئے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں القاء کر دیجئے
کہ وہ میرے مال پر جب چاہیں تصرف کریں، یا اللہ سے میں دعا کر رہا ہوں اللہ حضور کے دل میں یہ بات ڈال دیجئے کہ وہ میرا مال خود اپنا سمجھے۔ اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعا سن لی، اور جب بھی حضور کو مال کی ضرورت ہوتی تو اپنے مال کی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مال کو تصرف کرتی۔ تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رو رہے تھے۔ دیکھا یہ ہے محبت، اسے کہتے ہیں سچے عاشق۔ اور وہ تو واقعہ آپ نے سنا کہ جب حضور نے جہاد کے لیے چندہ مانگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مال لے کر حضور کے قدموں میں لے جا کر ڈال دی۔ حضور نے پوچھا اے عمر کتنا لائے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آدھا مال آپ کی خدمت کے لیے لایا ہوں اور آدھا مال گھر چھوڑ کر آیا۔ اسی مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیا خواہش تھی کہ آج تو میرے پاس بہت مال ہے، لہٰذا میں آج صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو حضور نے جب ان سے پوچھا، وہ حضرت عمر سے کہا کہ میں آدھا مال لے کر آیا ہوں اور آدھا مال گھر کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے بھی آپ کے قدم میں مال و دولت لا کر ڈال دیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے حضور نے پوچھا کہ اے صدیق تم کیا لے کر آئے ہو، کتنا لے کر آئے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، میں نے پورا مال لے کر آیا ہوں اور آپ کے قدم مبارک میں ڈال دیا ہوں، یہاں تک کہ میں نے اپنے گھر کی دیوار پر ہاتھ پھیرا تو مجھے ایک سوئی ملی، اس سوئی کو بھی آپ کی خدمت میں لا کر حاضر کر دیا ہوں۔ وہ اس لیے سے کہ شاید کہ کسی مجاہد کے لیے یہ سوئی ہی کام آ جائے۔ اور دیکھا گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ٹاٹ کا لباس پہن کر بیٹھے، ٹاٹ کا لباس پہن کر بیٹھے ہیں۔ ٹاٹ کہتے ہیں، آپ قریوں میں جائیں گے تو جن سے رسی بنتی ہے اس کے جو ہے خشک لکڑی ہوتی ہے، اس کا جو ہے ٹاٹ بنایا جاتا ہے، دیوار بنایا جاتا ہے قریوں میں، جیسے ہمارے گاؤں میں، بہار میں اور دوسری جگہوں میں ٹاٹ بنایا جاتا ہے۔ تو ٹاٹ کا لباس پہن کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آتے ہیں اور حضور نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو جبرائیل بھی ٹاٹ پہن کر آئے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل سے حضور نے پوچھا کہ جبرائیل امین، آج تم کون سا لباس پہن کر آئے ہو؟ آج تم ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے ہو، کیا وجہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس ادا پر اللہ اتنے خوش ہوئے ہیں کہ آسمان کے سارے فرشتوں کو یہ اعلان کر دیے ہیں کہ میں خوش ہوں صدیق اکبر سے، تم بھی خوش ہو جاؤ۔ اور اس خوشی میں سارے کے سارے فرشتوں ٹاٹ کا لباس پہن لو۔ سارے کے سارے فرشتے آسمان میں ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں، میں بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹاٹ کا لباس پہن کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام بھیجا۔ اسے کہتے ہیں سچی محبت، یہ ہے عشق کے امام جسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ میرے حاضرین گرامی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور سے سچی محبت کریں۔ سچی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ دعویٰ ہی دعویٰ کریں۔ سچی محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر کام میں حضور کے بہترین طریقے کو فالو کریں، حضور کے بہترین طریقے کو ہر کام میں ہم انجام دیں۔ اور جب بھی
حضور کی سنت کو زندہ کرنے کا موقع ہے تو اس سنت کو زندہ کریں۔ حضور ہی تو ہے جنہوں نے صحابہ کی مجلس میں دعا کی، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے، حضور دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے ایسے لوگوں سے بہت جلد ملائیے کہ جو میرے بعد میری امت آئے گی، میں نہیں رہوں گا دنیا میں، تب بھی میری زندگی کو سن کر اور میری سیرت کو پڑھ کر وہ مجھ سے محبت کریں گے۔ یا اللہ مجھے ایسے لوگوں سے جلد ملا دیجیے۔ صحابہ نے پوچھا کیا دعا کر رہے ہیں حضور؟ تو حضور نے ان سے فرمایا کہ تمہارا معاملہ تو یہ ہے، تمہارا قصہ تو یہ ہے کہ تم لوگ جو ہے فرشتے حضرت جبرائیل کو آتے جاتے دیکھتے ہو، تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں مجھ پر اتر رہی ہیں تم دیکھ لیتے ہو، تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ میرے حرکات اور سکنات کو دیکھ کر تمہیں مجھ سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بہت بعد میں پیدا ہوں گے، وہ مجھے نہیں دیکھے ہوں گے لیکن میری سنتوں سے اتنی محبت کریں گے جس طریقے سے تم میری سنتوں سے محبت کرتے ہو۔ یہ دعائیں حضور نے ہم جیسے گئے گزرے لوگوں کے لیے کیے ہیں، اور حضور کی دعاؤں میں ہمارا حصہ ہے، تو جب حضور نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں تو کیا ہم پر یہ فریضہ عائد نہیں ہوتا ہے کہ ہم حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے والے، حضور کے ایک ایک عمل کو ہم زندہ کرنے والے بنے، حضور کے طور و طریقے کو زندہ کرنے والے بنے۔ وہی طور و طریقے اللہ کو پسند ہے جو صحابہ نے حضور کے نقش قدم کو اپنایا، اور اتنی نقش قدم کو اپنائے کہ جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، حضور تھے اور حضور کے ساتھ یار غار تھے، تو لوگوں کو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ نبی کون ہے اور صحابی کون۔ جب مدینہ پہنچے ہیں، لمبا واقعہ ہے، جب مدینہ پہنچے ہیں تو لوگ حضور کی محبت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مصافحہ کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی نبی ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی خاموش رہے، انہوں نے یہ بتانے کی ہمت نہ کی کہ میں بولوں کہ میں ابو بکر صدیق ہوں۔ حضور کے بارے میں صدیق اکبر پوری طرح سمجھتے تھے، جانتے تھے اگر میں ابھی یہ ظاہر کر دوں گا تو پھر یہ لوگ مجھ سے ہاتھ ملانے کے بجائے حضور سے ملیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تھکے مانتے ہیں، تھکے مانتے ہیں، سارے لوگ ملنا چاہیں گے، حضور پریشان ہو جائیں گے، کس سے محبت، کس سے مصافحہ کریں۔ صدیق اکبر نے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کچھ نہیں کہا اور اپنے آپ سے لوگوں کو ملاتے رہے۔ آ کر صدیق اکبر سے مصافحہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ موقع ایسا آیا سورج کی کرنیں پھوٹی اور سورج نے روشنی کو ظاہر کیا۔ جب روشنی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ مصطفیٰ کو بوسہ دینے لگے، تب ظاہر ہوا کہ اسلام کے نبی یہ ہیں اور یہ تو ان کے ساتھی ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے اصل اور نقل میں کتنی موافقت ہے، یہی محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ اصل کون ہے نقل کون۔ یہ ہے صحابہ کی جماعت کہ اصل اور نقل میں بھی لوگ نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ اب سمجھ لیجیے کتنی اصل کے ساتھ صحابہ نے نقل اتار دی۔ عزیزان گرامی، آج ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اے نوجوانوں، کیا تمہیں محبت کا دم بھرنے کے لیے، محبت کا دعویٰ کرنے کے لیے صرف ربیع الاول ہی کا مہینہ آتا ہے نظر؟ کیا اور بھی تمہیں ربیع الاول کا مہینہ نظر نہیں آتا؟ 12 ربیع الاول ہی کی تاریخ تمہیں نظر آتی ہے، اسی
اسی دن صرف محبت کا دم بھرتے ہو حضور تھے، اور دن تو حضور نے زندگی میں گزارے ہیں، ان دنوں میں حضور کی سنتوں کو کیوں نہیں اپناتے؟ اب معلوم یہ ہوا کہ صرف 12 ربیع الاول ہی کا دم بھرتے ہو حضور سے محبت کا، تو یہ تمہاری محبت میں کوئی نہ کوئی جھوٹی بات ضرور ہے۔ اگر ہے محبت تو جاؤ قانون سے لڑتے ہوئے اس گستاخ رسول کو سزا دلاؤ۔ اگر تم سچے عاشق رسول، سچے عاشق رسول وہ صحابہ تھے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، فوراً اس کی زبان جا کر کھینچ لیتے تھے، مرنے اور مٹنے کو وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے، بس یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہماری موت اسی میں آ جائے تو یہی ہماری موت ہے۔ آج کہاں ہے وہ نوجوان جو گستاخ رسول دندنا کر پھر رہا ہے، اور نوجوان ربیع الاول کے مہینے میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کی جرأت نہیں کہ ایسے گستاخ رسول کو قانون کے دائرے میں لا کر انہیں سزا دی جائے۔ حالات بہت سنگین ہے، موجودہ حالات پر آپ پوری طرح نظر رکھیے۔ دشمنان اسلام آپ کے بیچ میں طرح طرح کی چیزیں لا کر مسلمانوں کو یلغان، مسلمانوں کو انتشار کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے طرح طرح کے کام کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ ہمارے اکابرین نے جو ایک مہم چلائی ہے وقف ترمیمی بل کے بارے میں، سارے مسلمانوں سے رائے مانگی گئی ہے۔ جے پی سی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے سارے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ آج آخری تاریخ ہے، شام تک جتنے مسلمان ہیں جو ابھی تک ای میل نہیں بھیج سکے ہیں، ان سے عاجزانہ گزارش ہے کہ وہ ضرور بھی ضرور آج شام تک ای میل کے ذریعے سے اپنی رائے وقف ترمیمی بل کے بارے میں ضرور بھیج دیں، اور وہ رائے یہی ہے کہ ہمیں وقف ترمیمی بل کسی بھی حالت میں منظور ہے۔ ہمارے اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، ملک در ملک جو ہے پھر رہے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے جن سے ملاقات کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے ان سے ملاقات کر رہے ہیں، جیسے کہ چندرا بابو نائیڈو سے بھی ملاقات کے لیے وقت مانگا گیا ہے، وہ بھی دینے کے لیے تیار ہے، نتیش کمار ہے، اس سے بھی مانگا گیا ہے وقت۔ تو ہمارے اکابرین پوری طرح محنت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا اگر شامل حال رہی تو انشاءاللہ یہ بل کسی بھی حالت میں پاس نہیں ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعا بھی کریں اور متحرک طور پر حرکت اپنے اندر پیدا کریں، اور گھر گھر گلی گلی کوچوں کوچوں تک وہ بار کوڈ کا پرچہ لے کر جائیں، اور ہر مسلمان سے، بالغ مسلمان سے جس کے پاس بھی موبائل ہے ان کو ای میل کے ذریعے سے اپنی رائے بھجوائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو دین اسلام پر قائم فرمائے، اور حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔